یہ جو ہماری فیمنزم ہے اٹس پیورلی ویسٹرن کانسیپٹ. اٹس ناٹ لائک کہ ہمارے یہاں سے یہ کانسیپٹ ہے. آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف فیمنزم. میں فیمنسٹ بالکل بھی نہیں ہوں. I'm a supporter of right feminism, not the wrong feminism. ادھر اپنا کھانا. رانگ فیمنزم کیا ہے؟ جو اکثر آپ پوسٹرز دیکھیں گے, they are wearing t-shirts and everything, and they are saying کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, اپنی روٹی خود بناؤ. لائک obviously اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ کام سونپے ہیں تو we are bound to do that. اور میرے خیال سے ایک اچھی, اللہ نے عورت کو گھر کی نوکر تو بنا کر نہیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے obviously I totally agree with you, اللہ تعالیٰ نے گھر کی نوکر بنا کے کبھی نہیں بھیجا, لیکن اللہ نے ہر کسی کو آزاد پیدا کیا ہے. آزاد تو پیدا کیا ہے, بٹ اگر آپ جا کے دیکھیں کچھ حقوق ہوتے ہیں, کچھ فرائض ہوتے ہیں. اف یو وانٹ کہ اگر ہم ہی سارے کام جا کے باہر جی اپنی وہ کرنے شروع ہو جائیں, کیا کہتے ہیں, جابس کرنی شروع کر دیں, سارا کچھ کرنے, آئی ایم ناٹ سینگ کہ اپنی پسند ہو تو جاب کرو. عورتوں کا یہی حقوق ہے کہ عورتیں جب اپنا مطلب کہ بیٹھتی ہیں پردگی میں اپنا کام وغیرہ کرتی ہیں. ایک پردگی میں مطلب کہ پردہ ایک کرتی ہیں, عورتوں کا یہی حقوق ہے نا. عورتیں پردہ, عورت پردہ نہ کرے وہ کیا ہے؟ عورت جو پردہ نہ کرے وہ دیکھیں نا, ایک ہمارے اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ عورت کو ایک پردہ میں ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اور بھی بڑے حکم دیے ہیں. ایسے ہی ہے, شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے. تو اگر جو پردہ نہیں کرتی, پھر جو پردہ نہیں کرتی ہیں, دیکھیں ہر انسان کو ہم کر نہیں سکتے ہیں کہ بھائی وہ پردہ نہیں کر سکتی ہیں یا ان کو پردہ کروانے کی ہم دیں. ہر انسان کا ایک اپنا مائنڈ ہوتا ہے, وہ پردہ کرتی ہیں تو تب بھی. وہ عورتیں بازار میں جاتی ہیں, ویسے بھی انہوں نے اپنی پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے, تب بھی آگے میل ہی ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کام میں, ورکنگ میں, آفس میں اگر وہ اس طرح جاتی ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے بہرحال, کیونکہ وہ اپنی دیکھیں, ایک تو وہ کٹورا لے کے جائیں, یہ ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے. کیونکہ دیکھیں وہ سعودیہ ہے, وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ملک ہے, کیونکہ ہمارے ادھر خانہ کعبہ ہے, مکہ مکرمہ ہے, مدینہ منورہ ہے. تو اگر ان کے سربراہان اگر کٹورا لے کے جائیں تو ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے. لیکن جو مرد کا پیسہ ہوتا ہے وہ اس کی عورت کا پیسہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ عورت کا پیسہ اپنا پیسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں, بلکہ فیمنزم ویمن امپاورمنٹ میں تو ہمیں اس کو سپورٹ کیا ہے اسلام نے, کہ اگر عورت اپنا پیسہ کمائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے, وہ کسی اپنے شوہر پہ خرچ نہ کرے, اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن اگر شوہر اپنا پیسہ کما رہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی عورت پہ بھی خرچ کرے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک فیملی سسٹم سنبھالنے کے لیے پیدا کیا, اور عورت کو پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی دیکھے, اور اف شی وانٹس کہ اگر وہ کیریئر بنانا چاہتی ہے, شی ہیز آل رائٹ ٹو ڈو دیٹ. لائک اگر آپ اپنا گھر سنبھال سکتے ہو اینڈ یو کین مینیج ٹائم. آئی سیڈ ان اسٹارٹ کہ جو ویمن ہیں دے آر ملٹی ٹاسکر. نان مسلم کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیں گے. انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کون تھے, کیا تھے. ہم ان کی سنت کو زندہ رکھیں, الحمدللہ ہم ان کی حدیث پہ عمل کریں. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے نزدیک نان مسلم آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا نا. آپ صرف نان مسلمس کو پاس صرف تبلیغ کے لیے بلانا چاہتے ہیں, یا پھر آپ واقعی دل میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے برابر ہے؟ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کافر کو حقیر مت جانے, مطلب اس کو طنز مت کریں. وہ کسی بھی وقت آپ کے اخلاق کی وجہ سے, دین کی وجہ سے اسلام قبول کر سکتا ہے. جائے گی, ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو امید ہے کہ عورتوں کو یہ باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. آپ کی نظر میں عورتوں کا باہر نکلنا خراب ہے کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ عورتوں کے لیے باہر نکلنا خراب ہے. ٹھیک ہے, ایک ہر انسان کی اپنی لائف ہوتی ہے, اس لائف کے لیے عورت کو اسٹرانگ بن کے اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے, اپنے قدم کو کہیں نہ کہیں جمانے چاہیے. یہ بات نہیں ہوتی کہ عورت کے لیے باہر نکلنا بیکار ہے. آپ بالکل بات صحیح کہہ رہی ہیں. اب دیکھیے, کما کے کون لاتا ہے, جس کو عورت بچے پہ کون لگاتا ہے, بچے پہ کون لگاتا ہے؟ جن لوگوں کے باپ نہیں ہوتے ان کو کون پالتا ہے؟ دس از آئی ایم سیئنگ کہ ویمن از اے ملٹی ٹاسکر پرسن, کہ ایک جو سیلف میڈ ویمن ہوتی ہے, اگر اس کے اوپر کچھ بھی کوئی مشکلیں آئیں, اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, کچھ ہو جائے, چھوڑ کے چلا جائے, اس کے مشکل آئے. فار ایگزامپل, اب جس عورت کا خواب ہے اس نے آگے بڑھنا ہے, تو کیا وہ اپنے خواب چھوڑ دیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ہو سیڈ دیٹ. اگر وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہے, اپنے شوہر بیوی بچوں کے ساتھ اپنے خوابوں کو بھی پورا کر سکتی ہے, تو وہ جائے. اس کو کسی کی روک ٹوک نہیں ہے, اس کو تو اس کا شوہر بھی نہیں بلکہ روک سکتا ہے اس بارے میں, اگر وہ خود اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے. لائک یہ تو اللہ تعالیٰ, دیکھیں آپ خود سوچیں, سب سے بڑی ویمن امپاورمنٹ کی ایگزامپل جو ہے, سوری میں بار بار ادھر دیکھ رہی ہوں, ویمن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی ایگزامپل اگر ہم اپنی ہسٹری میں دیکھیں تو حضرت خدیجہ, شی واز اے بزنس وومن. وہ انہوں نے پورا عرب سنبھالا ہوا تھا. وہ اکیلی ایک عورت تھی اور انہوں نے تجارت کے لیے اتنے مرد رکھے ہوئے تھے. شی نیور یوز ٹو گو, اور وہ خود جا کے لیکن ان کا پورا بزنس ہمیں وہاں سے بہت بڑی, اگر آپ دیکھیں تو برداشت میں اس کے پیچھے اصل نیت یہ ہے, یہ پڑھی لکھی باتیں ہیں,
جو احادیث بھی آ چکی ہیں پیارے نبی کی, اور یہ اس کے مطابق سارا پلان چل رہا ہے. یہ وہ جو ساری اسکرپٹ وہ بتا کے چلے گئے ہیں نا, یہ اس کے مطابق ساری دنیا چل رہی ہے اور چلنی بھی ہے, کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں, یہ جو کافر کا کہتے ہیں, یہ مردوں کو اپنی اصلاح کے لیے دیکھنا چاہیے اور عورتوں کو اپنی اصلاح کے لیے دیکھنا چاہیے کہ آئی شوڈ ناٹ بی دا ٹینشن سیکر, کہ میں باہر جاؤں اور سب کو اپنے کپڑوں سے لبھاتی پھروں یا اٹریکٹ. آپ نے اٹینشن سیکر کی بات کی, سعودیہ کے اندر فیشن شو ہے, ایون سوئم ویئر سوٹ کا بھی فیشن شو ہو گیا. ہم نے نہیں دیکھا وہاں کسی عورت کا ریپ ہوا ہو, ہم نے نہیں دیکھا نا, کیونکہ انہوں نے سخت قانون نافذ. السلام علیکم ویورز, میں آپ کی ہوسٹ نمرا, آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل. دوستو, آج ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کے حوالے سے. ہم سب جانتے ہیں محمد بن سلمان کا ویژن بہت ہائی ہے, انہوں نے سعودیوں کو کافی زیادہ ماڈرنائز کر دیا ہے, عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. ابھی میں ان کی 2030 کی سعودیہ کا ویژن دیکھ رہی تھی اباؤٹ ویمن, تو اس میں یہ کلیئرلی مینشن تھا کہ سعودیہ کی اکنامکس کو سنبھالیں گی عورتیں, ہر میل ڈومینیٹڈ جاب دی جائے گی عورتوں کو, لیٹ نائٹ جابس تک عورتیں کر سکیں گی, ان کے لیے جاب کا کوٹا بڑھا دیا جائے گا 22% سے 30% تک. اور آنے والے عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ سعودی عورت پورے سعودیہ پر راج کر رہی ہے. جیسے ان کو ڈرائیونگ لائسنس بھی ریسنٹلی پرووائڈ کیے گئے تھے, اور بھی بہت اہم حقوق تھے جو محمد بن سلمان سے پہلے عورتوں کو نہیں دیے جاتے تھے. لیکن اب محمد بن سلمان کے مطابق وہ تمام کی تمام جو عورتیں غلامی کرتی تھیں, ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا جائے گا, اور 2030 تک سعودیہ کی اکانومی کو آگے بڑھانے میں میجر کردار عورتوں کا ہوگا, کیونکہ سعودیہ اب ٹورزم کو زیادہ پروموٹ کرے گا, سعودیہ اب اپنی جابس کے سیکٹر کو زیادہ پروموٹ کرے گا, عورتوں کی امپاورمنٹ پر زیادہ کام کرے گا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آئل زیادہ اب بکنے والا نہیں ہے. آنے والے عرصے میں آئل کی ڈپینڈنسی, جو پوری دنیا کی آئل پر ڈپینڈنسی ہے, وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ دنیا اب ماڈرنائز ہو گئی ہے. اسی لیے سعودیہ بھی اپنی پالیسیز کو اپڈیٹ کر رہا ہے, اپنی عورتوں کو آگے لا رہا ہے, اپنی کنٹری کو آگے لانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو سعودیہ کی پالیسی ویمن کے اوپر کس طرح کی ہے, بڑھتے ہیں عوام کی طرف, ریویوز لیتے ہیں, کیا وہ سپورٹ کرتے ہیں سعودیہ کو یا نہیں کرتے, جانتے ہیں لوگوں سے, ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. اگر وہ چینج لا رہے ہیں اپنا اس بات پہ کہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ وومن پاور کو پاور دینا چاہ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ بزنس میں لے کے آئے ہیں, ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جیسے انہوں نے ابھی لاسٹ میں میرا خیال ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیا تھا, تو یہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ بہتر کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جو ابھی ان کے جو اپنا سلمان صاحب ہیں, وہ میرا خیال ہے آج کی سوچ لے کے چل رہے ہیں, اور شاید وہ آنے والے وقت کی بھی سوچ لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ ٹورزم کا ہوگا, تیل کا بزنس جو ہے وہ ہمارا آہستہ آہستہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر وہ اپنے قانون میں, اپنی پالیسیوں میں چینجنگ لا رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, ماڈرن دور ہے, الیکٹرک گاڑیاں آ گئی ہیں, لوگ انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں چاہتے ہیں, تو تیل کا جو دور ہے وہ آہستہ 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 ختم ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اب بھیک کا کٹورا نہیں لے کر چلیں گے ان دا فیوچر, ہم کیا کریں گے, تیل نہیں بکے گا تو ہم IMF کے پاس آگے کیا رولیں گے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیکٹر میں ہر جینڈر کو پروموٹ کریں گے. جی بالکل صحیح, ان کی سوچ اچھی ہے, وہ اپنے بزنس کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں, پرانی سوچ نہیں ہے, یہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں. مجھے تو آپ کی سوچ سن کے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کی وہ ٹریڈیشنل برسوں پرانی سوچ نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو وہ ویمن امپاورمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, ویسے بھی تو عورتیں بازار میں جاتی ہیں, ویسے بھی انہوں نے اپنی پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے, تب بھی آگے میل ہی ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کام میں, ورکنگ میں, آفس میں اگر وہ اس طرح جاتی ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے بہرحال. کیونکہ وہ اپنی دیکھیں, ایک تو وہ کٹورا لے کے جائیں, یہ ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے. کیونکہ دیکھیں وہ سعودیہ ہے, وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ملک ہے, کیونکہ ہمارے ادھر خانہ کعبہ ہے, مکہ مکرمہ ہے, مدینہ منورہ ہے. تو اگر ان کے سربراہان اگر کٹورا لے کے جائیں تو ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے. تو یہ اچھی بات ہے, وہ اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں, آنے والے وقت کے لیے وہ سوچ رہے ہیں, وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات سے ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عورتوں کو کیوں آگے لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج نہیں تو کل ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے, تو اس لیے وہ ٹھیک کر رہے ہیں, بہتر کر رہے ہیں. کوئی ہم یہاں پر کہتے ہیں سعودیہ کافر ہو گیا, سعودیہ میں قیامت آ رہی ہے, اللہ کا عذاب آ رہا ہے, وہ عورتوں کو ذرا سے حقوق دے دیتے ہیں تو ہماری عوام یہاں کی پاگل ہو جاتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا, پاکستان کی عوام کا پوچھ رہے ہیں, پاکستان کے حکمران کا پوچھ رہے ہیں. کافر کا فتویٰ لگانا ادھر بہت آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. ہم راہ چلتے بندے کو کافر کہہ دیتے ہیں, کسی کو پانی پیتے دیکھتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں پی رہا, ہم اسے کافر کہہ دیتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی اصل تکلیف اس کو کیا ہے.
پتہ نہیں اس کو کسی مرض کی وجہ سے کہا گیا وہ کھڑے ہو کے پانی پیے، یا اس کو شاید ایک ہاتھ اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کا کام ہی نہیں کرتا، وہ شاید اس مجبوری کی وجہ سے لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہا ہے، جو کہ اسلام میں منع ہے، لیکن ہم نے اس کا بازو نہیں پکڑ کے چیک کیا، اسے پوچھا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے دل میں اور اس کو نظروں سے ہم نے اسے کافر قرار دے دیا ہے۔ تو بہرحال یہ کافر کا جو جملہ ہے یہ بہت عام ہو چکا ہے، یہ آگے آنا بھی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ بھی دیا تھا یہ ایسے فتنے آئیں گے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آج باتیں کر رہے ہیں، کل کو یہی لوگ کہیں گے کہ ہم کافر کہتے کہتے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ لوگ یہی کہیں گے۔ اور دیکھیں، لوگ کہتے ہیں شراب پینے والا جو ہے وہ کافر ہے، لیکن یہاں پہ بڑے لوگ جو ہیں، یہی کے جو لوگ ہیں جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں، وہ اپنے ہی عزیزوں کا، اپنے ہی لوگوں کا، غریب کمزور لوگوں کا حق کھا لیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ تو باقی یہ بہرحال یہ اس بات کے اوپر مجھے کوئی اتنا افسوس نہیں ہے، یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ کافر کہنا ان کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت میں جانا، پہچاننا، یہ ان لوگوں کا فعل نہیں ہے، یہ پہچانتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بس کافر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کی نظر میں اگر میں دیکھوں تو ان پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے یا اللہ کا عذاب برس رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو ان کی محنت کا پھل دے رہا ہے یا پھر آپ کہیں گے کہ وہ عذاب نازل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اللہ پاک کسی کی بھی محنت کا جو ہے وہ نہیں رکھتے، اللہ پاک ہر کسی کی محنت کا پھل اسے لازماً دیتے ہیں، چاہے وہ آپ ہو، میں ہوں، سعودیہ ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، ایون کہ انڈیا بھی ہو۔ دیکھیں، جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس کی محنت کا پھل دیتا ہے۔ سمرتی ایرانی انڈیا کی منسٹر وہاں گئی، ہم نے کہا سعودیہ کافر ہو گیا۔ یہاں کے لوگوں کی اپنے ریویوز ہیں، میں اپنے سے نہیں بنا رہی ہوں۔ بڑا آسان ہے کسی پر بھی بلاسفامی کا کیس ڈال دینا یا کسی کو بھی کافر کہہ دینا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے پیچھے اصل اس کی نیت کیا ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے اصل نیت یہ ہے، یہ پڑھی لکھی باتیں ہیں، جو احادیث بھی آ چکی ہیں پیارے نبی کی، اور یہ اس کے مطابق سارا پلان چل رہا ہے۔ یہ وہ جو ساری سکرپٹ وہ بتا کے چلے گئے ہیں نا، یہ اس کے مطابق ساری دنیا چل رہی ہے اور چلنی بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، یہ جو کافر کا کہتے ہیں کہ وہ اگر انڈیا کے منسٹر صاحب ادھر چلے گئے ہیں، عورت تھیں سمرتی ایرانی۔ اچھا، سمرتی ایرانی، وہ جی ہاں میں نے دیکھی تھی وہ بھی ویڈیو ان کی، وہ ادھر کی منسٹر بھی ہیں، ایم ایل اے ہیں شاید، اور اس موجودہ حکومت کا وہ حصہ بھی ہیں غالباً۔ تو وہ اگر گئی ہیں، مجھے پتہ ہے ان کے کافی ڈرامے بھی چلتے تھے اسٹار پلس پہ۔ بہرحال دیکھیں، وہ عورت گئی ہے تو وہاں پہ جو وہ کر رہے ہیں سعودیہ میں، جو وہاں پہ شراب خانے بن چکے ہیں، وہاں پہ بار بن چکے ہیں، ڈانس کلب بن چکے ہیں، سینماز بن چکے ہیں، تب ان کو یاد نہیں ہے کہ انہیں کافر کہا جائے۔ اب یہ ایک عورت وہاں پہ گئی ہے تو ان کو یاد آ گیا، یہ بھڑک اٹھے ہیں کہ کافر ہیں۔ وہ کس لیے گئی تھی؟ وہ حج اور عمرے کی ڈسکشن کے لیے وہاں پر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انڈین حج یاتریوں کو کتنا زیادہ وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے اس بار میں ان کا کوٹا بھی بڑھا دیا گیا ہے، ان کو پریویلیجز دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جب تک ہم کسی نان مسلم کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیں گے، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے؟ ہم ان کی سنت کو زندہ رکھیں، الحمدللہ، ہم ان کی حدیث پہ عمل کریں، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے نزدیک نان مسلم آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا نا۔ آپ صرف نان مسلمز کو پاس صرف تبلیغ کے لیے بلانا چاہتے ہیں یا پھر آپ واقعی دل میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے برابر ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کافر کو حقیر مت جانیں، مطلب اس کو طنز مت کریں، وہ کسی بھی وقت آپ کے اخلاق کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اسلام قبول کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان کو، جیسا کہ آپ سوال کر رہی ہیں، تو دیکھیں آج وہ ہمارا رویہ دیکھیں گے، ہمارا دین اسلام دیکھیں گے، ہم میں، آپ میں، کسی میں بھی نظر آئے گا۔ اگر ان کو دیکھیں، یہ ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، انہیں کہیں بھی ہدایت نصیب ہونی ہوگی، کوئی ٹائم ان کا ایسا ہوگا، وہ ہمارے نزدیک آئیں گے، ہم ان کو اچھا سمجھیں گے، جب وہ ہمیں پھر اچھا سمجھیں گے جب ہم ان کو تبلیغ کریں گے۔ جب ہم ان کو دور سے دیکھ کر ہی ان کو کافر بولیں گے اور ان کو ہم دفعہ دور کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہمیں اچھا سمجھیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب سعودیہ کی میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتی ہوں۔ سعودیہ نے ہر چیز کو بھلا کر انہوں نے پیس کو پروموٹ کیا، انہوں نے ہر کمیونٹی کو، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ان کے خراب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اکانومی کو بڑھانا ہے، یہ کافر ہے تو کیا ہوا؟
وہ کافر 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 نہیں ان کو بولتے, وہ انسان کے نظریے سے ان کو دیکھتے ہیں. یہ ان کی بہت اچھی بات ہے, اسی لیے وہ آج ہم سے آگے جا رہے ہیں. اب میں آپ سے ٹاپک پر ہی سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ ایک مرد ہیں, آپ کی نظر میں عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ آپ کی نظر میں سعودیہ کیا ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ جی, آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ سعودیہ بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بات میں یہ کہا ہے کہ ویسے بھی عورتیں باہر جاتی ہیں, بازاروں میں خریداری کرتی ہیں. اگر وہ ان کو اس طرف لا رہے ہیں تو بہتر کر رہے ہیں. لوگوں کی سوچ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں, آنے والے وقت کا سوچ کے وہ چل رہے ہیں تو بہترین کر رہے ہیں. وہ بالکل اچھا. عورتیں مردوں کے مقابلے پر آئیں گی, دیکھیں ذرا سعودیہ کا کیسے نقشہ بدلے گا. دیکھیں انشاءاللہ بہتری تو آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت بہتری آئے گی, عورتیں مردوں کے مقابل کام کریں گی. اور دوسری بات یہ کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا. یہ ہوگا کہ کچھ عورتیں جو کسی غلط کام میں ملوث ہونے کا شکار ہو جاتی ہیں وہ اس سے بچ جائیں گی. ان کا ذریعہ آمدن بنے گا. جب ذریعہ آمدن ہوگا تو عورت اپنے آپ کو سیف رکھے گی. دوسری بات, پڑھی لکھی عورتوں کی ڈگریاں کام آئیں گی. جی بالکل, دیکھیں پڑھی لکھی عورتوں کی ڈگریاں کام آئیں گی اور نہ کہ ان کے جسم کام آئیں گے. سوری ٹو سے جسم کو استعمال کرنے والے مرد ہی تو ہوتے ہیں سر, آپ صحیح نہ بھولیے گا. جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ روزگار ہوگا تو انہیں کسی مرد کے آگے خود کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. روزگار دیں, نہ کہ ان کی مدد دوسرے طریقے سے کی جائے. یہ بہترین عمل ہے, ٹھیک ہے. عورت کو خود مختار کیا جا رہا ہے, بالکل صحیح کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے سعودیہ. بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم اب پیچھے کا سوچتے رہیں کہ ہم پرانے دور کی باتیں سوچتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم خود بغیر جنگ کے ہی ہم 100 سال 200 سال ہم پیچھے جا رہے ہیں. اسٹون ایج میں چلے جائیں گے ہم. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال میرا یہ آپ نے سوال کیا, اس کا جواب یہی ہے کہ سعودیہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. کافر کہنے والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ان کو کہنے دے. کل کو یہی لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے سعودیہ ہم سے آگے نکل گیا. یہ ہوگا ایسا. تھینک یو سر, تھینک یو سر. بالکل نہیں صحیح کر رہا, غلط کر رہا ہے. ظاہری بات ہے, عورتوں کو کچھ اپنے حقوق ہوتے ہیں, عورتوں کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں باہر. مطلب کیا نہیں کر سکتے ہم باہر؟ کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہم عورتوں کے ساتھ ایسا غلط سلوک تو نہیں نہ کر سکتے ہیں. ایک عورت کو ایک اپنا حقوق دینا چاہیے. وہ وہی دے رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ پہ آگے آئیں گی عورتیں. نہیں ہر جگہ, مطلب کہ کس قسم کی ہر جگہ پہ؟ وہ ہر طرح کی جابس کریں گی, جو مرد کرتے ہیں وہ سب عورتیں بھی کریں گی. دیکھیں جو بے روزگاری چل رہی ہے, شاید اس وجہ سے تو نہیں, عورتیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہیں اپنے گھر کے حالات سے, بے روزگاری سے, بچوں کے وجہ سے. جو بچوں کی وجہ سے ہو وہ تو انسان پھر کس مرضی ہی حالات ہوں تو وہ پھر عورت کو باہر مینیج کرنا پڑتا ہے. اگر یہ ہمارے ملک میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی, ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے, تو امید ہے کہ عورتوں کو یہ باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. آپ کی نظر میں عورتوں کا باہر نکلنا خراب ہے کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ عورتوں کے لیے باہر نکلنا خراب ہے. ٹھیک ہے, ایک ہر انسان کی اپنی لائف ہوتی ہے, اس لائف کے لیے عورت کو اسٹرانگ بن کے اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے, اپنے قدم کو کہیں نہ کہیں جمانے چاہیے. یہ بات نہیں ہوتی کہ عورت کے لیے باہر نکلنا بیکار ہے. یہ ہمارے ماحول, یہ اس قدر کوئی ماحول نہ کوئی خراب ہو جائے کسی عورت کا, وہ اس کی وجہ سے وہ کہتے ہوں گے کہ بھائی عورت کا باہر نکلنا خراب نہیں ہے. پر عورت کو ڈٹ کے محنت کرنی ہو, ایک مردانہ طور پہ ایک عورت کو باہر آنا چاہیے کہ بھائی ہم مرد بن کے اپنے بچوں کے لیے پالیں گے, بچوں کے لیے رزق کمائیں گے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں, سعودیہ کی میں بات کر رہی تھی, سعودیہ عربیہ نے یہ بولا ہے عورت کو ہر حقوق دیے جائیں گے. عورت کی اپنی مرضی ہے وہ جو کرے گی, ان کو ہر طرح کی جابز وہاں پر دی جائیں گی. اتنی امپاورمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے, کیا سعودیہ عورتوں کو آگے لا کر ٹھیک کر رہا ہے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہی کر رہا ہوگا. جب عورت, ظاہری بات ہے عورت کو ہر جگہ کے حقوق دیے جائیں گے. جو کسی کا مرد نہیں اتنی بے روزگاری کی وجہ سے نہیں اتنا کما سکتے ہیں, وہ عورت کچھ ساتھ مینیج کر کے چلا. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مرد کما سک رہا ہے یا نہیں کما سک رہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں ابھی تک بہت پیچھے تھی سعودیہ کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو اتنا پیچھے نہیں رہنے دیں گے. ہم جو عورتیں پڑھی لکھی ہیں وہ اپنی ڈگری کا استعمال کرتے ہوئے جو مرضی کریں, وہاں پر جابس دی جائیں گی ان کو, تاکہ معیشت ہماری آگے بڑھے. ایسے ہی ہے. ظاہری بات ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں ان کا بہتر ہے کہ ظاہری بات عورت کو ایک حقوق دیا جائے گا, وہ اپنی مرضی کی لائف مطلب کہ گزاریں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ڈگری کا استعمال کریں گی. جب انہوں نے ڈگری پڑھ لکھ کے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے تو اس کے لیے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا کریں گی, اور یہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی. وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیوچرز کے لیے, اپنے بچوں کے فیوچرز کے لیے ایک اچھا روزگار مہیا کریں گے. یہ بہتر ہے. تو ہم تو یہاں پر کہتے ہیں سعودیہ کافر ہے, سعودیہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. جب وہ عورتوں کو حقوق دے دیتے ہیں, ہماری زبان سے ہی نکلتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, انت بہت نزدیک ہے. کیا کہیں گی آپ؟
نہیں، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس میں اللہ کا عذاب آئے گا، پر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو ایک حقوق دیا جا رہا ہے، جس وجہ سے عورت تھوڑی سی ڈٹی ہوئی تھی، جو باہر نہیں نکل سکتی تھی، جو اپنی ڈگری کا استعمال نہیں کر سکتی، جو اپنے بچوں کے لیے کچھ مستقبل نہیں بنا سکتی تھی، پر اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے سعودیہ صحیح کر رہا ہے۔ عورتوں کے حقوق ہیں کیا، یہ بتائیں؟ عورتوں کے یہی حقوق ہے کہ وہ کیا اس کا نام ہے، عورتوں کے یہی حقوق ہیں کہ عورتیں جب اپنا مطلب کہ بیٹھتی ہیں پردگی میں، اپنا کام وغیرہ کرتی ہیں، ایک کیا پردگی میں مطلب کہ پردہ ایک کرتی ہیں، عورتوں کا یہی حقوق ہے نا، عورتیں پردہ جو عورت پردہ نہ کرے وہ کیا ہے؟ عورت جو پردہ نہ کرے وہ دیکھیں نا، ایک ہمارے اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ عورت کو ایک پردہ میں ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اور بھی بڑے حکم دیے ہیں۔ بس ایسے ہی ہے، شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے تو اگر جو پردہ نہیں کرتی پھر جو پردہ نہیں کرتی ہیں، دیکھیں ہر انسان کو ہم کر نہیں سکتے ہیں کہ بھائی وہ پردہ نہیں کر سکتی ہیں یا ان کو پردہ کروانے کی ہم دیں، ہر انسان کا ایک اپنا مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ پردہ کرتی ہیں تو تب بھی کہا ہے اپنی مرضی ہوگی عورتوں کی انہوں نے پردہ کرنا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اگر انہوں نے کہا ہے تو ان کی اپنی مرضی ہوگی، تو امید ہے کہ انہوں نے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، کچھ ہمارے معیشت کے بارے میں بہتر سوچا ہوگا، جو انہوں نے عورتوں کو اتنے حقوق دے رہے ہیں، بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سعودیہ چینج ہو جائے گا اب کمپلیٹلی؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید تو ہے کہ چینج ہو جائے گا، تو باقی جو آگے اللہ تعالیٰ کو منظور وہی ہو سکا ہے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ نہیں تو اچھی بات ہے، دیکھیں اسلام نے بھی اس چیز کا حق دیا عورتوں کو، اسلام نے بھی اس چیز کا حق دیا عورتوں کو کہ کسی بھی میدان میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مردوں سے کم نہیں ہوتی ہیں، یہ بات لائک فیکٹ ہے۔ لائک آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فزیکل اسٹرینتھ ہیئر obviously کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مردوں کے اندر زیادہ، لیکن اٹ ہیز بن ٹیسٹڈ، اور اس بارے میں ریسرچ ہوئی تھی کہ ویمن آر مور لائک ملٹی ٹاسکرس، اور وہ ہوتا ہے وہ گھر بھی دیکھ سکتی ہیں، وہ ساتھ اپنی جاب کو بھی ہینڈل کرتی ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین آپ باقی اپنی ڈیوٹیز نگلیکٹ کر دو جو آپ کی فرض بنتا ہے، بٹ اسٹل ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایون ان پاکستان اف یو سی تو ہمارے کافی ہر فیلڈ میں وی ہیو گرلز، اور ہماری یونیورسٹی میں بھی ایون آئی بلانگ فرام جی سی یونیورسٹی، میں وہاں سے فزکس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہوں، تو وہاں پہ بھی دیکھیں گے تو پہلے سمجھا جاتا ہے کہ انجینئرنگ اور جو فزکس اور الیکٹرانکس دیز فیلڈز آر فار بوائز اونلی اینڈ ناٹ فار گرلس، بہت کم بچے ہوتے تھے، بٹ ناؤ آئی ہیو سین اٹ کہ ایون کہ ہمارے جو بیک گراؤنڈ ایریا سے جہاں سے لڑکیاں ہیں، گاؤں سے ہیں، قصبوں سے ہیں، مختلف بیکورڈ ایریا سے ہیں، تو آئی ہیو سین کہ ان کا بڑا اچھا رجحان آیا۔ لائک آئی ہیو سین میری کلاس میں وی ہیو لائک آلموسٹ 80% گرلز جو کہ بیکورڈ ایریا سے تعلق ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمارا جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو تھوڑی سینس نہیں ہوتی، یا کہیں کہ تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں کم جانتے ہیں وہ کہ عورتوں کی پڑھائی کتنی ضروری ہے، بٹ آئی ہیو سین کہ وہاں سے بھی بھائی ایک بہت اچھا رجحان آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ویمن ہے دے آر دا بلڈر آف اے نیشن، یہ چیز ایک ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ اپنی نیشن کو گراؤنڈ ریالٹی سے اسٹرانگ کرنا چاہتے ہو، آپ اس کی روٹ کاز کو دیکھو گے، تو اگر وہاں سے عورت جو ہے اگر اٹھے گی تو پھر آگے جا کے وہ اگلی نسل کو کہتے ہیں نا کہ مردوں کی تعلیم ضروری ہے مگر پڑ جائے جو عورت تو نسلوں کو سنوار دے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا، یہاں پر جب عورتوں کو ذرا سے حقوق ملنے لگتے ہیں سعودیہ کے اندر، پاکستان کے مولوی ملا رانگ نمبر مولوی ملا کو فوراً پیچھے سے دھواں نکلنے شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، وہاں پر قیامت آئے گی، کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال سے ہمیں مولوی کی جو کمیونٹی ہے اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو مولوی ہوتے ہیں وہ اب دو کیٹیگری کے، ایک صحیح رانگ نمبر ساتھ مینشن کیا، ایگزیکٹلی کچھ ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اب وہ آپ کے جلسے جلوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹائر جلاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کسی نے وہ یاد ہے حلوہ والی ایک چیز پہن لیتے ہیں، اس کو آگے جلانے پہ آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت غلط ہے، اور اسلام بھی ایون کہ اگر آپ اس کو تھورلی ریڈ کریں تو وہ بھی اس چیز کو اجازت کبھی بھی نہیں دیتا۔ تو یہ ان کے سپرسٹیشنس کہہ دیا، ان کے اپنے بنائے ہوئے من گھڑت چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ اپنا ہی دین بنا کے چل رہے ہیں، تو وہ اس میں تو مولوی اس حساب کے ٹپیکل جو مولوی ہیں وہ تو اوبیسلی دے آر آن اے ویری رانگ پاتھ، لیکن جو صحیح مولوی ہیں آئی تھنک وہ اس چیز کو بہت سراہتے بھی ہیں اور بہت اس چیز کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ کس نے سراہا ہے ابھی تک، بتائیں ذرا۔ ایف آئی سی تو ہمارے کچھ یوٹیوب کے کچھ ہیں یوتھ کلب، ایون ایف سی طاہر ابن جلیل، محمد علی، دے آل، ساحل ندیم یوتھ کلب کے، ہاں ایگزیکٹلی وہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ نعمان علی خان وی سی فرام ابراڈ، مفتی منک، ہی از اے گریٹ سپورٹر آف ویمن امپاورمنٹ۔ اچھی بات ہے، کوئی تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے نکلا، ورنہ ہم نے تو کبھی مولوی ملاؤں سے سنا نہیں ہے ویمن امپاورمنٹ کا۔ نہیں وہ پاکستانی کچھ ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ اگر فارن اسکالرس کو دیکھیں تو یو ول سی کہ جو
یہ چیز ہے، یہ بہت مطلب اس چیز میں یہ آگے. اور ایون میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ جو ہماری فیمنزم ہے، اٹس پیورلی ویسٹرن کانسیپٹ. اٹس ناٹ لائک کہ ہمارے یہاں سے یہ کانسیپٹ ہے. آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف فیمنزم. میں فیمنسٹ بالکل بھی نہیں ہوں. آئی ایم اے سپورٹر آف رائٹ فیمنزم، ناٹ دا رانگ فیمنزم. جب اپنا کھانا فیمنزم کیا ہے؟ جو اکثر آپ پوسٹرز دیکھیں گے، دے آر ویئرنگ ٹی شرٹس اینڈ ایوری تھنگ، دے آر سیئنگ کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنی روٹی خود بناؤ. لائک آبویسلی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ کام سونپے ہیں تو وی آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. اور میرے خیال سے ایک اچھی، اللہ نے عورت کو گھر کی نوکر تو بنا کر نہیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے obviously I totally agree with you، اللہ تعالیٰ نے گھر کی نوکر بنا کے کبھی نہیں بھیجا، لیکن اللہ نے ہر کسی کو آزاد پیدا کیا ہے. آزاد تو پیدا کیا ہے، بٹ اگر آپ جا کے دیکھیں کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں. اف یو وانٹ کہ اگر ہم ہی سارے کام جا کے باہر جی اپنی وہ کرنے شروع ہو جائیں، کیا کہتے ہیں، جابس کرنی شروع کر دیں، سارا کچھ آئی ایم ناٹ سینگ کہ اپنی پسند ہو تو جاب کرو، لیکن جو مرد کا پیسہ ہوتا ہے وہ اس کی عورت کا پیسہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ عورت کا پیسہ اپنا پیسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بلکہ فیمنزم ویمن امپاورمنٹ میں تو ہمیں اس کو سپورٹ کیا ہے اسلام نے، کہ اگر عورت اپنا پیسہ کمائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے، وہ کسی اپنے شوہر پہ خرچ نہ کرے، اسی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. لیکن اگر شوہر اپنا پیسہ کما رہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی عورت پہ بھی خرچ کرے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک فیملی سسٹم سنبھالنے کے لیے پیدا کیا، اور عورت کو پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی دیکھے، اور اف شی وانٹس کہ اگر وہ کیریئر بنانا چاہتی ہے، شی ہیز آل رائٹ ٹو ڈو دیٹ. لائک اگر آپ اپنا گھر سنبھال سکتے ہو اینڈ یو کین مینیج ٹائم. آئی سیڈ ان اسٹارٹ کہ جو ویمن ہے دے آر ملٹی ٹاسکر. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے اتنی سکت رکھی عورت میں کہ اگر عورت ایک گھر سنبھالے تو باہر جا کے جاب بھی کر سکتی ہے، وہ لیٹ نائٹ ڈیوٹیز بھی کر سکتی ہے. اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. اگر آپ نے کریئر اورینٹیڈ ہے، آئی ایم ناٹ سینگ کہ آپ کریئر چھوڑ دیں. کریئر اورینٹیڈ ہے، آپ ضرور جائیں، آپ کام کریں، آپ بینکس میں جائیں، آپ ٹیچنگ کریں، آپ ایون ملٹری میں جائیں. ملٹری میں بھی ہیو سین مینی گرلز جو لیڈی کیڈٹس جاتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. انجینئرنگ فیلڈ میں جائیں، بٹ ڈونٹ نیگلیکٹ یور فیملی بیہائنڈ. اگر آپ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ کر سکتی ہیں تو گو اہیڈ، کنکر دا ورلڈ. ایک عورت پر ہی تھوڑی نا بچے سنبھالنے کی ذمہ داری، وہ تو مرد پر بھی ہے نا. ایک عورت کو اسپیسیفکلی یہ تھوڑی ہے کہ اس نے ہی بچوں کو سنبھالنا ہے. کیا مرد کا بچے پیدا کرنے میں ہاتھ نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ آپ بالکل بات صحیح کہہ رہی ہیں. اب دیکھیے کما کے کون لاتا ہے؟ جس کو عورت بچے پہ کون لگاتا ہے؟ بچے پہ کون لگاتا ہے؟ جن لوگوں کے باپ نہیں ہوتے ان کو کون پالتا ہے؟ دس از آئی ایم سیئنگ کہ ویمن از اے ملٹی ٹاسکر پرسن. کہ ایک جو سیلف میڈ ویمن ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کچھ بھی کوئی مشکلیں آئیں، اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، چھوڑ کے چلا جائے، اس کے مشکل آئے. فار ایگزامپل اب جس عورت کا خواب ہے اس نے آگے بڑھنا ہے، تو کیا وہ اپنے خواب چھوڑ دے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ہو سیڈ دیٹ؟ اگر وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتی ہے، اپنے شوہر بیوی بچوں کے ساتھ اپنے خوابوں کو بھی پورا کر سکتی ہے، تو وہ جائے. اس کو کسی کی روک ٹوک نہیں ہے. اس کو تو اس کا شوہر بھی نہیں بلکہ روک سکتا ہے اس بارے میں. اگر وہ خود اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے. لائک یہ تو اللہ دیکھیے آپ خود سوچیں، سب سے بڑی ویمن امپاورمنٹ کی ایگزامپل جو ہے، سوری بار بار ادھر دیکھیے، ویمن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی ایگزامپل اگر ہم اپنی ہسٹری میں دیکھیں تو حضرت خدیجہ، شی واز اے بزنس وومن. وہ انہوں نے پورا عرب سنبھالا ہوا تھا. وہ اکیلی ایک عورت تھی اور انہوں نے تجارت کے لیے اتنے مرد رکھے ہوئے تھے. شی نیور یوز ٹو گو، اور وہ خود جا کے لیکن ان کا پورا بزنس ہمیں وہاں سے بہت بڑی اگر آپ دیکھیں تو یہ مثال ویسے کوئی دیتا نہیں ہے، لیکن یہ بڑی زبردست مثال ہے، میں ہمیشہ مینشن کرتی ہوں. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں نا ہماری ہسٹری میں بہت سی ایسی ایگزامپلس ملتی ہیں جہاں پہ عورتوں نے نکلی اور نکل کے بہت نام کمایا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، سعودیہ کیا ٹھیک کر رہا ہے؟ ہر سیکٹر میں کہہ رہے ہیں عورت کو آگے لائیں گے، ہر سیکٹر میں مردوں کا مقابلہ کریں گی عورتیں. کیا کہتی ہے اب سعودیہ کا فیوچر کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ کیا ان پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے یا عذاب برس رہا ہے؟ نہیں، بینگ ویری آنیسٹ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ویمن کو آگے لے کر آ رہے ہو. آپ ایون کو ڈرائیونگ کا پہلے آپ سوچے نہیں تھا بالکل، لیکن اب ڈرائیونگ بھی وہاں پہ جو ہے ان کی اسٹارٹ ہو گئی ہے. اور میرے خیال سے اچھا ملک یا اچھی سوسائٹی وہی ہوتی ہے جہاں پہ مرد اور عورت مل کر شانہ بشانہ کام کریں. اور یہی میرے خیال سے ہمارے قائد جو تھے، قائد اعظم، ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ جو عورت مرد کے جو ہے وہ شانہ بشانہ جا کے کام کرے. تو آپ، میں کہتی ہوں کہاں سے کہاں دنیا چلی جائے. اب آپ کو لگتا ہے سعودیہ کا نقشہ بدل جائے گا کیونکہ ان کی ڈپینڈنسی تھی تیل پر؟ نہیں، ہاں آئی گیس اب اگر اس طرح سے آگے لے کے جا رہے ہیں عورتوں کو تو ضرور، کیونکہ دیکھیے وی شوڈ ایکسیپٹ دس فیکٹ کہ عورتوں کے پاس زیادہ دماغ بھی ہوتا ہے ایٹ سم پوائنٹ. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ایک دماغ یا دو دماغ یوز کریں تو آپ آگے جا سکتے ہیں. انہوں نے عورتوں کو فیشن شو میں آگے لائے، ہر فیلڈ میں آگے لائے.
اچھا اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ فیشن شو کی بات کر رہی ہیں, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کا فیشن شو. اف یو آر گوئنگ فار لبرلزم, جو کہ آج کل رانگ ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے اس کی, کہ آپ بس پراپر ڈریس اپ نہ کریں, آپ ابایا چھوڑ دیں, آپ اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں, تو اس کے بعد یا آپ جیسے آج کل ہماری سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں, دے آر لائک گوئنگ ان اے ویری رانگ ڈائریکشن. اگر اس کو آپ لبرلزم کہتے ہیں اور اس فیشن شو کے اگر آپ نام نہیں ہے, تو آئی تھنک اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ, اٹس اے پریٹی رانگ آئیڈیا. یہ تو ایک پرسنل چوائس ہے نا. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یہ چیز کا یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ہر عورت ابایا پہن کے نکلے گی, کیونکہ ہماری کنٹری کے اندر طالبان والا نظام نہیں ہے. ہماری کنٹری کے اندر آپ کو پینٹ شرٹ والی عورت بھی ملے گی, آپ کو ابائے والی بھی ملے گی, حجاب والی بھی ملے گی, وداؤٹ دوپٹہ والی بھی ملے گی. اگر یہاں پر شریعت نافذ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ہر عورت ابائے میں ہی نظر آئے گی. تو آئی تھنک اس معاملے میں تو آئی وڈ سپورٹ دیٹ کہ ہمارے obviously I would support that if I am not having abaya اور میں ابھی نقاب نہیں کر رہی ہوں, but I would still adore a person جس نے نقاب کیا ہوگا, میرے لیے وہ میرے سے زیادہ بہتر. اگر جس نے نقاب نہ کیا ہوگا وہ بھی میرے لیے اچھے مقام پہ ہوگی ویری گڈ. کیونکہ دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی سب کچھ نہیں بتاتی. وی ہیو سین کہ ابائی میں بھی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت غلط کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ابائی کے بغیر بھی برے کام کرتی ہیں. لائک وی کین ناٹ جج ا پرسنالٹی اس طریقے سے. Don't judge a book by its cover. ایگزیکٹلی, بٹ آئی وڈ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ کہ یہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں اسلام نے بتائی ہوئی ہیں, اور آئی تھنک اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہمارے لیے ہم خود اس چیز سے زیادہ سیف رہ سکتے ہیں. بیکاز دیکھیں اگر آپ اف یو آر ویئرنگ شارٹس, آپ اسکنی جینس پہن رہی ہیں, آپ شرٹس پہن رہی ہیں, آپ ٹاپ پہن رہی ہیں, اینڈ یو گو آؤٹ اینڈ یو آسک اینڈ یو سی پیپل واچنگ ایٹ یو اینڈ یو نو یو گیٹ انکمفرٹیبل, تو اٹس بیٹر کہ آپ ان کی نظروں سے بچنے کے لیے یو شوڈ کور یور سیلف. لیکن نظروں کا پردہ تو ان کے لیے بھی جائز ہے نا. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ریپ ہو جاتا ہے نا. اب ابائے والی موٹر وے میں کیا ہوا تھا, ابائے میں گاڑی میں تھی عورت, ان کو کن پٹی پر بندوق رکھ کر بچوں کے سامنے ان کے کپڑے اتار کر ننگا کر کے ریپ کیا گیا. آپ بالکل صحیح بات کریں گے, لیکن دا پوائنٹ میں یہاں پہ جو میں ریز کرنا, اسلام نے جو کہا ہے اس چیز سے انکار نہیں کری. ٹھیک ہے آپ نے حجاب کیے ہوئے, میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں. میرے سامنے کوئی وداؤٹ حجاب لڑکی ہوگی, پینٹ شرٹ میں ہوگی, میں اس کی بھی رسپیکٹ کروں گی. مگر بات یہاں پر یہ ہے مردوں کی بھی نظروں کا پردہ بہت میٹر کرتا ہے. ایک بات تو پہلے یہ ہے کہ رسپیکٹ تو میرے خیال سے آپ کو ہر ایک کرنی چاہیے, چاہے کسی نے ہاف بلاؤز پہنا ہو یا کہ پوری ابائی میں, اور رسپیکٹ تو آپ کو سب کی کرنی چاہیے. بیکاز اف یو گیو رسپیکٹ یو گیٹ رسپیکٹ. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ میں جہاں تک بات کریں آپ مردوں کی نظر کی, تو ظاہر سی بات ہے اگر میں کہہ رہی ہوں کہ ایک لڑکی نے شارٹ جینس پہنی یا شارٹ شرٹ پہنی, ٹاپ پہنا ہوا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ مردوں کو اس چیز کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کو جتنی مرضی دفعہ دیکھیں. یہ چیز بہت غلط ہے. جو لمیٹیشنز اور ریسٹرکشنز ہیں وہ میرے خیال سے دونوں طرف اپلائی ہوتی ہیں. اگر ایک مرد کی طرف سے بات کی جائے تو اس کی نظر جھکا کر اس کو چلنی چاہیے, ظاہری سی بات ہے. یہ جب اس کے اوپر یہ فیصلہ نافذ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ پہلی نظر غلطی سے پڑ جائے, دوسری نظر آپ کو نہیں ڈالنی چاہیے عورت پہ. یہ مردوں کو اپنی اصلاح کے لیے دیکھنا چاہیے اور عورتوں کو اپنی اصلاح کے لیے دیکھنا چاہیے کہ آئی شوڈ ناٹ بی دا ٹینشن سیکر کہ میں باہر جاؤں اور سب کو اپنے کپڑوں سے لبھاتی پھروں یا اٹریکٹ. آپ نے اٹینشن سیکر کی بات کی, سعودیہ کے اندر فیشن شو رہے, ایون سوئم ویئر سوٹ کا بھی فیشن شو ہو گیا. ہم نے نہیں دیکھا وہاں کسی عورت کا ریپ ہوا ہو, ہم نے نہیں دیکھا نا, کیونکہ انہوں نے سخت قانون نافذ کیے ہوئے ہیں. وہاں کی عورت ہر لحاظ سے آزاد ہے, لیکن وہاں ریپس نہیں ہوتے ہیں. بیکاز وہاں کی لٹریسی ریٹ زیادہ ہے ہمارے پاکستان کے. ان سے پہلی بات تو یہ آتی ہے ہمارے جو, اگر آپ دیکھ لیں آپ اندرون کی سائڈ پہ چلی جائیں, یا اگر آپ ڈی بہت خراب ہے. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں گے آپ کو ڈی ایچ اے میں جا کے لوگ آپ کو نوٹس بھی نہیں کریں گے, لیکن آپ اندرون میں جائیں گے ایوری ون آپ کو چیک آؤٹ کریں گے. اٹس نیچرل تھنگ. بٹ دا پوائنٹ از, میں پھر سے یہ بات کہوں گی کہ اٹ ڈز ناٹ ڈپینڈ کہ اگر آپ سوئم سوٹ پہن کے جا رہے ہو تو وہاں پہ مرد نہیں دیکھ رہے یا کچھ, تو آپ صحیح کام کر رہے ہو. اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ. اگر آپ ایک عورت ہو اور اگر آپ اس طرح سے جا رہے ہو جو کہ ایک نا مہذب لباس ہے یا کچھ اس طرح سے چیز ہے, اگر آپ نے کچھ غیر شرعی حرکت کی ہوئی ہے اس میں, تو میرے خیال سے اس میں عورت کو اپنا احتساب کرنا چاہیے, اور مرد جو دیکھ رہے ہیں اس کو اپنا احتساب کرنا, جو نہیں دیکھ رہا تو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے. اور آئی تھنک وہ پھر اپنا احتساب کرے گا تو وہ کئی گنا درجے مرد اس لیول اوپر ہوگا اس معاملے میں. تھینک یو سو مچ. تھینک